بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبرکات کا مذموم کاروبار۔ حالیہ دنوں میں ہند و پاک کے مسلمانوں میں تبرکات کا کلچر بہت عام ہوا ہے۔ متعدد خانقاہیں، علماء اور بعض پیر حضرات اس بزنس میں بڑھ چڑھ کر شریک ہیں۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، نالین شریفین، عصا مبارک، قبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دستار و امامہ، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کی پگڑی وغیرہ وغیرہ۔ یہ سلسلہ طویل ہے اور ایسے عجیب و غریب تبرکات بتائے جاتے ہیں کہ بندہ حیرت کی وادیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقت اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ کل کائنات میں فقط استنبول ترکی میں موجود بعض تبرکات ایسے ہیں جن کی سند باقاعدہ محفوظ ہے۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں موجود تبرکات مشکوک ہے۔ عرب کے خزرجی قبائل کے پاس کچھ تبرکات ہیں۔ انہیں دو مقامات سے تبرکات بعض مواقع پر دنیا کے دیگر ممالک میں لے جائے جاتے ہیں اور زیارت کے بعد محفوظ کر لیے جاتے ہیں۔ یہ معاملہ سنگین اور حساس ہے کہ کسی ایسی چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا جائے جس کا تعلق حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی صحیح میں ایک روایت نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اوپر جھوٹ بولنا کسی عام شخص پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے۔ جو شخص جان بوجھ کر میری جانب جھوٹی بات منسوب کرے تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک صحابہ کرام علیہم رضوان نے جمع فرمائی اور وہ بعد میں آنے والے لوگوں تک پہنچے، لیکن جس کثرت سے یہ بال ہند و پاک میں اب نظر آنے لگے ہیں یہ خلاف حقیقت ہے۔ یہ بات بھی حیران کن ہے کہ یہ تبرکات صرف ہند و پاک یا دنیا کے دیگر ممالک میں رہنے والے ہندوستانیوں اور پاکستانیوں کے پاس ہوتے ہیں۔ اہل عرب اور افریقی مسلمان ان سے واقف نہیں، یعنی جہالت کے اکثر مراکز ہند و پاک ہی میں واقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف تک دنیا کے کسی حاکم بشمول سعودی حکام کی رسائی نہیں، تو پھر قبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک خاک کا لوگوں تک پہنچنا کیسے ممکن ہے؟ روضہ شریفہ کے اندر خاک کا جمع ہونا ہی مشکل ہے۔ اس قدر صفائی کا انتظام، جالیاں، کنکریٹ کی دیواریں، اعلیٰ دھاتی مواد کی حفاظتی تہیں موجود ہوں تو وہاں تک خاک کیسے پہنچتی ہے؟ سیدنا علی کی ایک تلوار یہ اتنے سارے لوگوں کے پاس کیسے پہنچی؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امامہ سر مبارک کے مقام تدفین پر اختلافات ہیں، اور یزیدی ملعون نین نے جسم مبارک تو زخموں سے چور چور کر دیا تھا تو پگڑی کیسے بچا کر محفوظ کر دی گئی؟ اور اگر بچ بھی گئی تو اس قدر پگڑیاں تھیں کہ وہ دنیا کے مختلف مقامات پر پہنچا دی گئیں۔ تبرکات کا یہ بزنس کرنے والا طبقہ زمزم اور آب شفا کے نام پر بھی عقیدتیں بٹورتا ہے۔ مثلا لوگوں کو بیوقوف بناتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس 121 پانیوں کا مجموعہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک شامل ہے۔ استغفر اللہ العظیم، سب سے بڑی شفا زمزم کے پانی میں ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی آب شفا نہیں ہے۔ مدینہ سے بدر کے راستے پر واقع بیر روحا معروف کنواں ہے، لیکن یہ بالکل بھی ثابت نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں میں اپنا مبارک لعاب شامل فرمایا ہو، لہذا یہ من گھڑت روایت ہے۔ اسی طرح قبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر موجود چادروں اور غلاف کعبہ کے تبرک بھی بیچے جاتے ہیں، بلکہ غلاف کعبہ کے دو داغے بیچے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے اعمال و افعال اور عقائد صالحہ سلامت نہیں تو آپ زمزم کے کنویں میں بھی ڈبکیاں لگا لیں اور کعبے کے اندر ہی داخل ہو کر رہنا شروع کر دیں، کچھ حاصل نہیں۔ اسلام میں بخشش اور حصول جنت کی کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ ہند و پاک کے لوگ مذہبی عقیدت میں اندھے ہو جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ مولوی اور پیر کی داڑھی اور پگڑی دے کر دھوکے میں آ جاتے ہیں اور فوراً عقیدت میں اندھے ہو جاتے ہیں۔ ہر وہ چیز جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جائے اس کی مکمل تفتیش کریں جب تک اس کی اصل سند اور صحت ثابت نہ ہو جائے۔ ہرگز یقین نہ کریں یہ خود ساختہ میڈ ان انڈیا اینڈ پاکستان تبرکات ہمیں نہ جنت میں لے جا سکتے ہیں نہ ہمیں جہنم سے بچا سکتے ہیں۔ اپنے اعمال اچھے کریں اور قرآن و سنت کی اتباع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کریں۔ اپنی عقیدت کسی کے ہاتھ مت بیچیں، ورنہ اسی اندھی عقیدت ہی کی وجہ سے ہند و پاک میں کئی مزارات میں گدھے اور کتے مدفون ہیں اور بعض مزارات میں ہندو اور
بنگی چرسی مدفون ہے۔